ہمیں 2 ستمبر 2020 کو ملائیشیا امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ سے وہاں کے شہر پیننگ سے اریسٹ کیا۔ گرفتاری کے وقت ہم اپنے کام والی جگہ پہ تھے جو کہ ایک ریسٹورنٹ تھا۔ جب ہمیں اریسٹ کر لیا گیا تو ہمیں امیگریشن کی وین ریسٹورنٹ سے شہر کے امیگریشن ہیڈ کوارٹر سبرنگ جایا میں لے جا رہی تھی۔ چونکہ گرفتاری کے وقت ہمارے موبائل فون ہمارے پاس ہی تھے جو کہ ابھی تک انہوں نے ہم سے نہیں لیے تھے، تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اپنی کمیونٹی انچارج کو گرفتاری کی اطلاع دی اور اپنے UNHCR کے ڈاکومنٹس کی کاپیز بھی سینڈ کر دی۔ ہم کچھ دیر میں امیگریشن ہیڈ کوارٹر سبرنگ جایا میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جاتے ہی امیگریشن نے اپنی کاغذی کارروائی شروع کر دی۔ ہم سے وہاں ملائیشیا کے ورک ویزے کی ڈیمانڈ کی گئی، مگر ہم نے آفیسر کو بتایا کہ ہمارے پاس ورک ویزا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس UNHCR کی جانب سے ایشو کیا گیا پکچر لیٹر ہے اور ہم یہاں پر اسائلم سیکر ہیں۔ اس پر امیگریشن آفیسر نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک پاکستانی ملائیشیا میں UN اپلائی کر سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ لیٹر آپ نے کیسے حاصل کیا، مطلب کہ ہم نے اسے حاصل کرنے کے لیے کسی ایجنٹ کا سہارا تو نہیں لیا یا کتنے پیسے دے کر یہ حاصل کیا۔ اس پر ہم نے آفیسر کو بتایا یہ بالکل فری آف کاسٹ حاصل کیا ہے اور یہ بالکل اوریجنل ہے، آپ چاہیں تو اسے آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہمیں دوسرے ہی دن ہیڈ کوارٹر سے امیگریشن کے کیمپ، جس کا نام جورو کیمپ ہے، میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں باڈی نمبر ایشو کیے گئے جو کہ کیمپ میں ہماری شناخت تھے۔ ہم نے فوراً ہی وہاں سے ایک آفیسر سے بات چیت کر کے اسے درخواست کی کہ ہمیں ایک کال کروا دے تاکہ ہم اپنی باڈی نمبرز اپنے کمیونٹی انچارج تک پہنچا دیں، جو کہ بہت ضروری تھے۔ اس پر وہ آفیسر 500 رنگٹ میں ہمیں کال کروانے پر آمادہ ہوا تو ہم نے اس کے فون سے اپنی باڈی نمبر سے آگاہ کیا۔ باڈی نمبر بتانے کے ساتھ ہی ہمیں ہمارے کمیونٹی انچارج کی جانب سے بتایا گیا کہ 14 دن بعد UNHCR کا نمائندہ آئے گا اور آپ ریلیز کروا لیا جائے گا۔ ٹھیک 14 دن کے بعد بجائے ہم سب کو ریلیز کروانے کے، ہم میں سے 2 دوستوں کو جن کے پاس UNHCR کے اپوائنٹمنٹ کارڈ تھے ان کو کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور ہم 3 افراد جن کے پاس UNHCR کے ایشو کردہ پکچر لیٹرز تھے ہمیں کیمپ کے اندر ہی رکھا گیا۔ کیونکہ اپوائنٹمنٹ کارڈ کی کوئی ویڈیو تصور نہیں کی جاتی، اس لیے ہمارے 2 دوستوں کو کورٹ نے جیل ٹرانسفر کر دیا اور ہمیں کیمپ کے اندر ہی رکھا گیا، اور UNHCR کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نمائندہ ہمارے تک نہ پہنچا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر واپس ٹیلی فونک رابطہ کیا جو کہ انتہائی مہنگا تھا۔ ہماری کمیونٹی ہیڈ کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ UNHCR سے رابطے میں ہیں اور UN کا نمائندہ عنقریب کیمپ میں آ کے آپ لوگوں کو ریلیز کروا لے گا۔ یہ سلسلہ کافی وقت چلتا رہا لیکن کوئی نمائندہ کیمپ میں نہ آیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں امیگریشن کی طرف سے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیگریشن آفیسر پہلے دن سے ہی ہمارے ڈاکومنٹس کو مشکوک اور جعلی قرار دے چکا تھا، اور ہمیں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستانی کسی صورت ملائیشیا میں اسائلم نہیں کر سکتا، اور دوسری وجہ ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمارے ساتھ والے بلاک میں چند اور پاکستانی بھی قید میں تھے، ان کا کیس کیا تھا ہمیں معلوم نہیں، مگر ہمیں پتہ چلا کہ انہی پاکستانیوں میں سے کسی نے امیگریشن آفیسر کو بتایا ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آفیسر کی جانب سے ہمیں پہلے دن سے فورس کیا گیا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ ہمیں پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ چند دن مزید گزرنے کے بعد ہم تینوں کو پھر طلب کیا گیا اور ہمیں ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنی فیملیز کو کال کر کے ٹکٹوں کے پیسے جو کہ 3 افراد کے 6000 رنگٹ بنتے تھے کی ڈیمانڈ کی گئی۔ ہم سے زبردستی فیملیز کے نمبر لیے گئے اور ہم سے کال کروائی کہ اپنی فیملیز کو کال کریں اور ٹکٹوں کے پیسے منگوائیں۔ ہم نے اس وقت سب سے پہلے اپنے کمیونٹی ہیڈ کو کال کی اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اپنی فیملیز کو اس وقت کی صورتحال بتائی، اور ہم نے بجائے فیملیز سے پیسے منگوانے کے ان کو پیسے بھیجنے سے منع کر دیا، اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی کہ کسی بھی نمبر سے کال آئے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو ہرگز پیسے نہیں بھیجنے۔ یہ ساری بات ہم آفیسر کے فون سے کر رہے تھے، اور چونکہ آفیسر اردو زبان نہیں سمجھتا تھا اس لیے ہم اس کے سامنے ہی یہ ساری بات فیملیز کو بتا رہے تھے اور سختی سے منع کر رہے تھے کہ
کہ کسی صورت پیسے نہیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ یہ تشدد کا سلسلہ چلتا رہا اور ہر بار آفیسر نے ٹکٹوں کی پیسوں کی ڈیمانڈ کی، لیکن ہم نے ہر بار تشدد برداشت کر کے انکار کر دیا۔ ہمیں مسلسل خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ UNHCR کی طرف سے آپ کو ریلیز کروانے کے آپ کے تمام تر اقدامات مکمل ہیں، جیسے ہی UN کیمپ میں آئے گی تو آپ تینوں کو ریلیز کروا لیا جائے گا۔ ایک دن ہمیں کیمپ کے اندر سے خبر موصول ہوئی کہ 20 ستمبر کو UN کیمپ میں آئے گی اور اپنے ریفیوجیز کو ریلیز کروا کے لے جائے گی۔ ہم نے خبر فوراً اپنے کمیونٹی انچارج کو دی کہ ایسی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے، آپ UN سے رابطہ کر لیں تاکہ UN کے نوٹس میں آئے کہ اس کمیونٹی کے چند افراد کیمپ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کمیونٹی انچارج کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ جیسے ہی وہ کیمپ میں آئیں گے آپ لوگوں کو لازمی ریلیز کروا لیا جائے گا۔ اس کے بعد 16 دسمبر کو ہمیں امیگریشن آفیسر نے پھر سے طلب کیا اور ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دن ہم پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں۔ اتنا شدید تشدد کرنے کے ساتھ ہم سے ڈپورٹ فارم پر ہمارے انگوٹھے زبردستی لگوا لیے گئے اور ڈپورٹ فارم جو کہ ہم نے فل نہیں کیا تھا ہمیں معلوم نہیں کس نے کیا۔ وہ سب کچھ کروانے کے بعد آفیسر نے ہمیں کہا کہ اب آپ لوگوں کا UN وغیرہ کچھ بھی نہیں رہا، یہ لو فون اور اپنی فیملیز کو کال کر کے ٹکٹوں کے پیسوں کا ارینج کرواؤ تاکہ آپ لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اس پر میں نے آفیسر سے درخواست کی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آفیسر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں جانا چاہتے، تو میں خاموش ہو گیا کیونکہ آفیسر وہاں کا لوکل ملائی تھا اور اگر میں اپنی زبانی اس کو یہ بتاتا کہ میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں ان کو جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر سے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ 17 دسمبر کو صبح 10 بجے کیمپ میں UN آئی اور انہوں نے اپنے 27 ریفیوجیز جو کہ رونگیار میمار سے تعلق رکھتے تھے ان کو ریلیز کروایا، لیکن ہم سے نہ UN کا نمائندہ آ کے ملا اور نہ ہمیں ریلیز کروایا گیا۔ ہم نے اس واقعے کی اطلاع بھی بر وقت اپنے کمیونٹی انچارج کو دی کہ UN کیمپ میں آئی تھی مگر ہمیں ریلیز نہیں کروایا گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ UN سے رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگ انتظار کریں۔ اس کے بعد پھر سے ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کا ڈپورٹ فارم جو کہ زبردستی فل کروایا گیا ہے وہ UN نے اپروچ کر کے کینسل کروا دیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت جلد رہا کروا لیا جائے گا۔ ہم پھر سے امیگریشن کا ظلم و ستم سہتے ہوئے UN کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہم پر جو تشدد کیا جاتا تھا وہ اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ ہم رات کو سیدھا سو نہیں سکتے تھے اور کئی دن ہم سے سیدھا ہو کے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے ہماری فیملیز کو دھمکایا گیا کہ اگر آج شام تک لڑکوں کی ٹکٹیں کنفرم کروا کے نہ بھیجی گئیں تو ان لڑکوں کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ دھمکی کی اطلاع ہماری فیملیز کو کمیونٹی کے انچارج کی طرف سے دی گئی۔ اس کے بعد فیملیز ڈر گئیں، جو کہ ڈرنا بنتا بھی تھا کیونکہ ہم آلریڈی سارے تشدد کی داستان ان کو سنا چکے تھے۔ انہیں اس قدر دھمکایا گیا کہ اگر اس دن شام 5 بجے تک ٹکٹیں کنفرم نہ کروائی گئیں تو ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کو جان سے مار دیا جائے۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے پاکستان سے ٹکٹیں کروا کر اس آفیسر کو سینڈ کر دی۔ جب ٹکٹیں کنفرم ہو گئی تو ہمیں مقررہ تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر لے جایا گیا اور ہمیں وین میں ہی ہتھکڑیاں لگا کے رکھا گیا۔ جس وین میں ہمیں لے جایا گیا اس وین میں انڈونیشیا اور میانمار کے افراد بھی تھے۔ وہاں پر بھی ہم سے اس قدر امتیازی سلوک کیا گیا کہ نہ تو ہمارا ضروری سامان جو کہ ہمارا دوست کیمپ میں جمع کروانے گیا تھا دیا گیا، جب وہ سامان لے کے پہنچا تو بھی ہمیں ہمارا سامان نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس قدر بےایمانہ سلوک کیا گیا کہ 48 گھنٹے پہلے جو فلائٹ کے ٹائم سے پہلے ہمیں ایئرپورٹ پر رکھا گیا اس دوران ہمیں نہ کچھ کھانے کو دیا گیا اور نہ ہی ہمیں واش روم جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ ہم نے بہت زیادہ اصرار کر کے کہا کہ ہمیں واش روم تو جانے کی اجازت دی جائے۔ اس آفیسر نے کہا کہ پاکستانی کو واش روم جانے کی ضرورت نہیں، البتہ باقی ملکوں کے لوگوں کو واش روم جانے کی اجازت ہے۔ جب ہم نے مزید ریکویسٹ کی تو آفیسر نے کہا کہ آپ مجھے 500 رنگٹ دو گے تو آپ کو واش روم جانے کی اجازت ملے گی ورنہ نہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہمیں واش روم جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اس پورے پروسیس میں میرے ذاتی خیال کے مطابق اگر ملائیشیا کا کوئی لوکل وہاں رہنے والا بندہ اس کیس کو واچ کرتا جو ہمارے پیچھے چلتا تو ہم بڑی آسانی سے ریلیز ہو سکتے تھے۔ وہ اس طرح کے وہاں کے لوکل نمائندوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، یہ ملائیشیا میں مقیم ہر ریفیوجی بخوبی جانتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے لیے کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا۔ حالانکہ ہماری فیملیز نے کوشش کر کے اس کیس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا، اور سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کیس کا سارا ملبہ ہم پر اور ہماری فیملیز پر ڈال دیا گیا، کہ فیملیز نے
खुद पाकिस्तान से टिकटें करवा कर भेजी हैं और लड़कों ने अपनी खुशी से जेल से डिपोर्ट फॉर्म फिल किए हैं। लिहाजा रेफ्यूजी कमेटी का इसमें कोई कसूर नहीं और रेफ्यूजी कमेटी लड़कों को डिपोर्ट करवाने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी फैमिलीज को मलेशिया में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी के नंबर से कॉल आई, आप लोगों के लड़के जेल में हैं, अगर आप टिकटें करवाना चाहते हैं तो करवा लें, 8 जनवरी की फ्लाइट है। तो इस पर हम और हमारी फैमिली आज भी हैरान हैं कि फैमिलीज के नंबर पाकिस्तानी एम्बेसी ने किसने और क्यों पहुंचाए, ये एक सवालिया निशान है और जिसका एतराफ खुद रेफ्यूजी कमेटी ने भी किया कि ये हरकत हमने खुद की है। दूसरा ये कि हमने वो डिपॉजिट फॉर्म खुद अपनी खुशी से फिल किए थे और हम पाकिस्तान जाना चाहते थे। जब 4 महीने जेल में उनका तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे और फिर जब 4 महीने हो जाएं तो तब हम कहेंगे हमने अब वापस जाना है। हमने अगर वापस ही जाना होता तो हम पहले दिन ही ऑफिसर को कह देते, वो हमें ना मारता, ना हम 4 महीने के जलील होते, हम बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान चले जाते। हमारा वहाँ पर तशद्दुद बर्दाश्त करना और जेल काटने का मकसद सिर्फ यही था। हम वापसी के लिए बिल्कुल भी आमादा ना थे। अमूमन यही हुक्म दिया जाता है कि डिपोर्ट ना करवाया जाए और रिलीज करवाने की कोशिश की जाए। तब मैंने अपने भाई को कहा कि हम तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लेंगे और जेल भी काट लेंगे, मगर फिर एक दिन अचानक फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं कि टिकट करवाओ वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वहाँ हमारी फैमिलीज टिकटें न करवाती तो और क्या करती। इन सब बातों में अगर कोई हकीकत है तो उसका सद्देबाब करना चाहिए और फैमिली को प्रेशराइज करके उनको टिकटें दिलवाने से आमादा नहीं करना चाहिए। और आखिर में सारा मलबा फिर हमारे ऊपर ही डाल दिया गया और हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। मैं इस बात की वजाहत करता चलूं कि वहाँ तो वक्त ही नहीं मिलता था, हम हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे और थक हार कर अपने कमरे में आकर सो जाते थे, मगर हम पर हर तरह तरह के इल्जामात की बौछार की गई, जो कि अफसोसनाक है।